اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. Asked to deliver a speech in English about value of time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to everyone, our respected principal sir, Maulanas and teachers. Today I am here to present a speech on the value of time. We all know that time is very important in our life. Time is the most valuable thing in the universe. Time never waits for anyone. No, one can stop or one can slow down the time. Once time passes, it never comes back. We should always make good use of our time. With the right use of our time, we can create a great future. On the other hand, if we waste our time, then time gives us worst results. So I conclude that time is very precious. Don't waste time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I am inviting Raida Siana to read a dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. खाना खाते वक्त पढ़ने की दुआ बिस्मिल्लाह. अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए तो ये दुआ पढ़े. बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरी. खाना सोते वक्त पढ़ने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया. सोकर उठने के बाद पढ़ने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हय्याना बादमा ममातना व इलैहिन नशूर. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I would like to call Ashrafun Amina from 5th class to deliver a speech in Urdu about 360 sadaqah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalam ala rasulihil kareem amma ba'd. آج اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے 360 صدقے. کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہم اور آپ پر 360 صدقے فرض ہوتے ہیں؟ چلیے میں بتاتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے بدن میں اللہ نے 360 جوڑ یعنی جوائنٹس بنائے ہیں. ہر دن ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور پلٹتے ہیں. اس لیے روزانہ 360 جوڑ کے 360 صدقے اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے. صحابہ نے کہا ہم تو غریب ہیں, 360 صدقے روزانہ دے نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح چاش کی نماز ادا کر لو, 360 صدقے ادا ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. تو پھر دیر کس بات کی, ابھی ارادہ کریں کہ کل سے چاش کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now I am inviting Alia Shehnaz to deliver a speech in Urdu about Hashar ka Maidan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد.
آج اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے حشر کا میدان۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ سب رنگے بدن حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ترازو قائم کیا جائے گا جس میں نیکی بدی تولی جائے گی۔ نیک لوگ جنت میں اور گنہگار جہنم میں جائیں گے۔ پل صراط قائم کیا جائے گا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ نیک لوگ بآسانی پار ہوں گے اور گنہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے۔ وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا۔ وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ نہ بہن ہوگی بھائی کی نہ بیوی ہوگی شوہر کی۔ وہاں تو ڈر کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا۔ وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب کتاب آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Now LKG and UKG kids will come forward and recite a poem of good manners with actions. چمن کی زینت زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ حاضر ہے پہ چلانا مجھ کو، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ First class to deliver a speech in English about my school. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Atif Ahmad. I am studying first class. I am telling about my school. My school name is Iqra International School. It is an English medium and also Islamic school. My school is best school of my city. I learn new things and good manners every day. My school is near my house. I enjoy going to school every day. I love my school very much. I am very proud to study in this school. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Now I would like to call Shagufta from 4th standard to deliver a speech in Telugu about Patashala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalam ala rasulil kareem amma baad. నా పేరు షగుఫ్తా. నేను 4వ తరగతి చదువుతున్నాను. నాకు పాఠశాలని చాలా మక్కువ. ఇక్కడ ఇస్లామియా వాతావరణం, బోధన పద్ధతులు నా మనసును చేరుకున్నాయి. ఇస్లామియా తరగతులు ముఖ్యంగా అంజుమన్ అంటే నాకు చాలా ప్రీతి. ఇంకా కరాటే క్లాసులు కూడా బాగా నచ్చాయి. నేను ప్రతిరోజు సంతోషంగా బడికి వస్తాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్. Now I would like to call Afia and Nabia from LKG to recite a poem in Urdu about Hamari Dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमारी दुआ है यही है खुदा, वो इस्लाम का बोलो बाला सदा, अता कर सभी को हिदायत का नूर, ज़लालत का अंधेरा हो जाए दूर, तेरे बंदे तेरे ही अहकाम पर चले और दिल में रखे थे नजर, हजारों दुरूदो हजारों सलाम बाके मोहम्मद अलैहिस्सलाम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. जज़ाकल्लाहु खैरा. Now I would like to invite Rayan from 2nd standard to deliver a speech in English about importance of education. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone. Our respected principal sir, Maulanas and all dear my parents. My name is Hiran. I am studying in 2nd class. I am here to present a speech on importance of education. Education plays a very important role in everyone's life. Education is a basic human right. It provides freedom and empowerment to everyone. It makes us independent. It provides us a good career, good lifestyle, a good status in the society and make us self-confident. It is true that also helps us to be healthy. It is also helps us to be healthy. It is true that educated people and make an educated society and educated nation. Only the educated country can take their to greater heights. Now I would like to end my speech with nation medital. Education is the most powerful weapon which we can to change the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I would like to call Zainab Luftana from UKG to recite a poem in Urdu about Deen sabko sikhate the pyare nabi.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی, اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی. بے قصوں کے لیے, بے بسوں کے لیے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی. بھوکے لوگوں, یتیموں کو, بیواؤں کو خوب کھانا کھلاتے تھے پیارے نبی. لولے لنگڑوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر پاس جا کر اٹھاتے تھے پیارے نبی. کوئی دشمن ہو یا دوست ہو, آپ کا کام ہر ایک آتے تھے پیارے نبی. یہ چھوٹے بچوں کو بھی کر کے پہلے سلام اچھی عادت بناتے تھے پیارے نبی. یہ حقیقت ہے حافظ کسی کا کبھی دل نہ ہرگز دکھاتے تھے پیارے نبی. دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. From 5th standard to deliver a speech in Urdu about Azwaj Mutahharat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, آج اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, یعنی 11 بیویوں کے نام. نمبر 1, ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2, ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3, ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4, ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 5, ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 6, ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 7, ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 8, ام المؤمنین حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 9, ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 10, ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 11, ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now I would like to call Abdul Azim Maryam Mushfira from nursery to recite a poem. بچوں مل کر ہاتھ اٹھاؤ رب کے آگے, سر کو جھکاؤ, مالک ہم کو نیک بنا دے, سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے, دل میں بھر دے اپنا نور, دل مسکل ہم کو گھر کو میلے مم میں ہوئیے آس, کوئی نہ جگ میں لاہے اداس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو
MashaAllah, it's such a beautiful event. How small kids without fear reciting. Alhamdulillah. Now, without being late, I would like to call first class boys to recite a poem with actions. Allahi wa barakatuh. Doodle do and poodle poo. Get up and buckle your shoe. A B C D E F G. Come on everybody. Go around like the bumblebee. H I J K L M N O P. Come on everybody. Run and hop like a puppy. Q R S T U V W X Y Z. Come on everybody. Jump up high. 1 2 3. Salam jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afia Farheen from 5th class to deliver a speech in Urdu about Shab-e Qadr ki fazilat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalam ala rasulihil kareem amma baad. آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے شب قدر کی فضیلت۔ محترم حضرات، جس طرح پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہے، مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، کتابوں کی سردار قرآن مجید ہے، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اسی طرح راتوں کی سردار شب قدر ہے، یعنی عزت والی رات۔ شب قدر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل کی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ عزت والی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینوں سے زیادہ ہے۔ فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتنی تعداد سے اترتے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات جاگ کر عبادت کرنے والے کو یہ فرشتے رات بھر سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس رات جو قیام اللیل ہوتا ہے، یعنی نماز تراویح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Now I would like to call Abdul Aman from 5th standard to deliver a speech in Urdu about Mah Ramazan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ماہ رمضان۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تہجد کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ غریبوں کو فطرہ دینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ سحری اور افطاری کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے،
हर सुबह फरिश का ऐलान करता है, ये नेकी के तलबगार नेकियों में आगे बढ़, ए गुनाह के तलबगार गुनाह को छोड़ दे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान का मुबारक महीना नसीब फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Of the state level of the DI, Deputy Inspector Sahab. So we are being for the first language of the Urdu. So we been invited with this Urdu Department Board. Fine. Assalamu alaikum. Next. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to everyone, our respected principals, sir, Maulanas, teachers and all dear parents. My name is Rabia. I am here to tell a few words about discipline. Discipline is the most important in everyone's life. Without discipline, we can't lead a happy life. As a student, we must learn these things from our childhood. School is the best place to learn discipline. We should obey our teachers and respect our elder students. Dear students, we are the future of our country. So we must develop discipline. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I would like to call Moti Moina from 7th standard to deliver a speech in Telugu about Patashala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalam ala rasulihil kareem అమ్మాబాద్. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల వారికి, ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులకు, నా తోటి విద్యార్థులకు మరియు విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకు పాఠశాల వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నా పేరు మోతి మొయినా. నేను గత 4 సంవత్సరాలుగా ఈ పాఠశాలలో విద్యను అభ్యసిస్తున్నాను. ముందు నేను చదివిన పాఠశాల కంటే నాకు ఈ పాఠశాల ఎంతగానో నచ్చింది. ఇక్కడ నేను క్రమశిక్షణ, వేళ్లకు బడికి రావడం, ఇచ్చిన ఇంటి పనులు వేళ్లకు పూర్తి చేయడం, శుభ్రంగా ఉండడం, పెద్దల పట్ల మర్యాద, పిన్నల పట్ల ప్రేమ, వేళ్లకు దైవారాధన, దువాలు చేసే పద్ధతులు, చిన్న చిన్న విషయాలకు అబద్ధాలు చెప్పకుండా మనల్ని మనం నియంత్రించుకోవడం, పేదలపై, మూగ జీవాలపై జాలి, దయ చూపడం లాంటి ఎన్నో నైతిక విషయాలు నేను ఈ పాఠశాలలో నేర్చుకోగలిగాను. మా ప్రిన్సిపల్ గారితో సహా ఉపాధ్యాయులందరూ తరగతుల్లో అర్థమయ్యేలా పాఠాలు చెబుతారు. గతంలో నేను చదివిన పాఠశాలలో హోంవర్క్ చేయకపోతే బెత్తంతో ప్రతి చిన్న తప్పుకు నన్ను దండించేవారు. కానీ ఈ పాఠశాలలో బెత్తం అనేదే వాడకుండా హోంవర్క్ చేయకపోతే కలిగే నష్టాలను విడమార్చి చెబుతున్నారు. దాంతో ప్రతిరోజు హోంవర్క్ చేయగలుగుతున్నాను. మా మౌలానాలు చెప్పే 50 హదీస్లు, అరబిక్ విత్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ మరియు 50 దువాలు నాకు చక్కగా కంఠస్థమయ్యాయి. ఇన్ని మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నందుకు నా ప్రవర్తన చూసి నా తల్లిదండ్రులు మరియు బంధువులు చాలా సంతోషిస్తున్నారు. ఇది నాకు, నా తల్లిదండ్రులకు మరియు పాఠశాలకు గర్వకారణంగా భావిస్తున్నాను. ఈ పాఠశాలలో విద్యను అభ్యసించడానికి అవకాశం కల్పించిన ఆ అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలాకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి. Now I would like to call Sumaya from 3rd standard to deliver a speech in English about importance of teacher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sumaya. I am from grade 3. Today my topic is about importance of teacher. Today I am here to express my views on teachers and how they are important.
A teacher is a person who helps students to acquire knowledge. Competition teachers significantly shape the future. Teacher help the student to learn and gain more knowledge in life. Therefore, teacher appreciation is important, and that's why each year on September 5th we celebrate Teachers' Day in India. A teacher is such an important creator in the life of a student who, through his knowledge, patience, and love, give a strong shape to a student. My teacher play a vital role in my life. I am very thankful to my respected principals, sir, my Maulanas, and all the teachers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum. Now I am inviting Abdul Hasib from 6th class to deliver speech in Urdu about एक बड़ा गुनाह जिसे लोग मामूली समझते हैं. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalam ala rasulihil kareem amma ba'd. آج اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ایک بڑا گناہ جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں. مرد آدمی چاہے بچہ ہو یا بڑا اپنے پینٹ پیجامہ کو ٹخنا یعنی اینکل کے نیچے لٹکانا حرام ہے. ہم اس بات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں بلکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا وہ جہنم میں جائے گا. بھائیو بہنوں، آپ چاہے مسجد میں رہو یا مارکیٹ میں، ہر جگہ اپنے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بڑے گناہ سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now I would like to call Humaira from 6th class to deliver speech in Urdu about har nasha avar cheez haram hai. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور ہیلدی چیزوں کو حلال کیا ہے، ناپاک اور بیمار بنانے والی چیزوں کو حرام کیا ہے. شراب، ڈرگس، سگریٹ، گٹکا وغیرہ ہمارے جسم کو کمزور اور ہماری عمر کو کم کر دیتے ہیں اور یہ بڑا گناہ ہے. مسند احمد کی حدیث میں فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. نشہ استعمال کرنے والوں کو جہنم میں کیا سزا ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے اور نشہ استعمال کرنے والوں کو جہنمیوں کے جسموں کا پسینہ، خون اور پیپ پلایا جائے گا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانی کاموں سے حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now I am inviting Zainab Fatima of 6th class to deliver a poem in Urdu about Dastarkhan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے دسترخوان. آؤ دسترخوان بچھائے، مل جل کر سب کھانا کھائے. بھائی پہلے ہاتھ تو دھو لو، کھانے میں بیکار نہ بولو. بسم اللہ جو بھولا کوئی، اس نے ساری برکت کھوئی. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، دیکھو بھیا بھول نہ جانا. چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، ہر لقمے کو خوب چبانا. کھانے میں جو عیب نکالے، کھانے سے وہ ہاتھ اٹھا لے. چھین چھپٹ کھانے میں کرنا کام نہیں اچھے بچوں کا.
خوش خوش باہم کھانا اچھا, کچھ بھوکے اٹھ جانا اچھا, کھانا کھا کر اٹھے جب بھی حمد کرے ہم اپنے رب کی. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو کھانے کے آداب ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now Zoya Khanam will come forward and deliver a speech in English about friendship. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Zoya Khanam. I am studying in 4th class. Today my topic is about friendship. Friendship is a very important relationship in our life. We can share everything with our friends. Friends bring happiness in our life. Friendship teaches you to love and sacrifice for your friend. Good friends guide us to do good things. Friends give us good advice when we are in trouble. Everyone needs a true friend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here is a play to show advantages and disadvantages of mobile. Now I am inviting Umar Khan and Umme Kulsum for the conversation. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد, آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا کیا ہے اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دھوکے کی جگہ ہے, یہ گندی جگہ ہے, یہ مرنے کی جگہ ہے, اور آخرت وہ ہمیشہ کی جگہ ہے, بہتر اور باقی رہنے کی جگہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, عیبدار مردار بکری کے برابر بھی نہیں, مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کے برابر بھی نہیں. ایک حدیث میں سمندر کی مثال دے کر فرمایا کہ دنیا ایک قطرہ ہے اور آخرت سمندر ہے. مجھے بتاؤ عقل مند کون ہے, ایک قطرے کے لیے محنت کرنے والا یا سمندر کے لیے محنت کرنے والا؟ عقل مند ہے وہ انسان جو دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرتا ہے, اور پاگل ہے وہ انسان جو دنیا میں دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور دنیا کے لیے جیتا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا, تو یہاں مسافر ہے یہ سرائے فانی ہے, 4 روز کی یہ دنیا تیری زندگانی ہے, زمین زر زیور کچھ نہ ساتھ آئے گا, خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا. مٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے, کیا سمجھ کے تو آخر اس سے پیار کرتا ہے. موت نے زمانے کو یہ سما دکھا
कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की हकीकत को अगर मालूम करना चाहते हो तो कभी अकेले कब्रिस्तान जाओ, वहाँ किसी ताजदार, सरदार, मालदार की कब्र को गौर से देखो। दुनिया के बंगलों की, दुनिया के दौलत की हैसियत समझ में आ जाएगी। जागोर गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ किधर है वो तेरी शाह हुकूमत। कल तुझ में भरा था वो गुरूर, आज कहाँ है? ऐ कासे सर बोल तेरा ताज कहाँ है? तेरा ताज कहाँ है? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now I am inviting Abdul Razak of 8th standard to deliver speech in Telugu about Prapanchaka Vidya Mariyu Dharmika Vidya. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. నా పేరు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రజాక్. నేను 7వ తరగతిలో చదువుతున్నాను. ఈ పాఠశాల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మీతో మాట్లాడదలిచాను. విద్య వ్యక్తిలోని వివేకాన్ని పెంచి మానవత్వాన్ని మేలుకొల్పుతుంది. విద్య లేనివాడు వింత పశువు అన్నారు పెద్దలు. దీని ద్వారా విద్య మనిషికి ఎంత విలువైనదో, అది మానవునికి ఎంత గొప్ప స్థానాన్ని ప్రసాదిస్తుందో ఊహించవచ్చు. సాధారణంగా విద్యను 2 రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ప్రాపంచిక విద్య, 2 ధార్మిక విద్య. ప్రాపంచిక విద్య వలన మానవుడు అందరిలో గౌరవంగా మెలుగుతాడు. ఉద్యోగాలలో ఎలాంటి కొరత ఉండదు. మానవుడు కొత్త కొత్త విషయాలపై పరిశోధించి కొత్త కొత్త వస్తువులను కనిపెడతాడు. ఇక ధార్మిక విద్య, అల్లా ఇలా సెలవిస్తున్నాడు: ఓ ప్రవక్త, మీరు వారితో చెప్పండి, జ్ఞానులు అజ్ఞానులు సరి సమానం కాగలరా? ధార్మిక విద్య మనిషి సుగుణాలను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతుంది. పెద్దల పట్ల గౌరవం, పిల్లల పట్ల ప్రేమానురాగాలు, తల్లిదండ్రుల పట్ల వినయ విధేయతను పెంచుతుంది. సమాజంలో మన ప్రతి అడుగు రేపు అల్లా సమక్షంలో ప్రశ్నించబడతామన్న జవాబుదారీతనాన్ని ధార్మిక విద్య పెంచుతుంది. దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రవచించారు: తలబుల్ ఇల్మి ఫరీజతున్ అలా కుల్లి ముస్లిం. అనగా ధార్మిక విద్యాభ్యాసం ప్రతి ముస్లింపై విధిగా చేయబడింది. అవినీతి, లంచగొండితనాన్ని, సాటి మానవుని పట్ల దౌర్జన్యాన్ని అరికడుతుంది. అశ్లీలత, చెడు విషయాల నుండి సమాజాన్ని కాపాడుతుంది. కానీ విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే, అన్యాయాలకు, అక్రమాలకు దూరంగా ఉంచే ధార్మిక విద్యపై ఎవరూ ఆసక్తి చూపడం లేదు. ప్రాపంచిక విద్యతో పాటు ధార్మిక విద్యపై కూడా నేర్పిస్తే మన సంతానం నీతి నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటుందని గుర్తించుకోవాలి. అల్లా ఇలా సెలవిస్తున్నాడు: మీలో విశ్వసించిన వారికి, అలాగే జ్ఞానం ప్రసాదించిన వారికి అల్లా ఉన్నతమైన స్థానాలు ప్రసాదిస్తాడు. దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రవచించారు: తల్లిదండ్రులు తమ సంతానానికి ఇచ్చే ఉన్నతమైన ఆస్తి మంచి విద్య మాత్రమే. ఏది ఏమైనా ప్రాపంచిక విద్యతో పాటు ధార్మిక విద్యపై దృష్టి చూపిస్తారు. అప్పుడే మన ముస్లిం సమాజం బాగుపడుతుంది. చివరిగా అల్లాతో దుఆ ఏమనగా, అల్లా మనందరికీ ధార్మిక విద్యను అభ్యసించి దానిపై ఆచరించే సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. వాఖిరు దావానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. MashaAllah. Now a small play how Islamic students are differ from other students. Now 2nd class kids will come forward for a poem with actions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When you start something, what will you say? What will you say?
When you got sneezing, what will you say? What will you say? No, we must not say excuse me. We have to say Alhamdulillah. We have to say Alhamdulillah. When you get something, what will you say? What will you say? I will say thank you. I will say thank you. No, we must not say thank you. We have to say Jazakallahu khairan. We have to say Jazakallahu khairan. When you saw good thing, what will you say? What will you say? I am say wow, beautiful. I will say wow. No, we must not say wow, beautiful. We have to say mashallah la quwwata illa billah. We have to say mashallah la quwwata illa billah. When you want to do something, what will you say? What will you say? I will say, I will do. I will say, I will do. No, we must not say I will do. We have to say inshallah. We have to say inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Khadirun Nisa from 6th standard. Today we are all gathered here to celebrate our school annual day. I am here to share few points about student. The role of student in development of nation. Students are vital organs of nation. They are future citizens who become protectors, philosophers, doctor, engineer, lawyer, teachers, etc. Student life is one of the most memorable phases of person's life. In student life, we do not just learn from books. We learn to grow emotionally, physically, as well as socially and philosophically. Iqra International School is the one of best school in providing quality education to Muslim students. From the day starts, we learn so many things in assembly itself, such as GK questions, news, current affairs. To addition this, we learn Islamic topics, hadith, duas, etc. Our Islamic education help us to build our life in Islamic way. Our principal sir, Akhtar Sharif sir, is doing so much of hard work in making students bright and their life successful. Our Maulanas make us to learn Islamic ethics by which we are able to become a ideal Muslim. My teacher make our future bright with their hard work. They all provide us a lot of confidence by giving us knowledge in many fields. An ideal student, one who is humble and respectful towards their studies and respectful towards their elders. Student, the knowledge of study here we get from my school, Iqra International School. Jazakallah for giving me this wonderful opportunity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a directly call from Allah to offer a namaz 5 times a daily. This is a small kid play to tell the importance of namaz. आप खैरियत वाफियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना। भाई कहाँ जा रहे हो? अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूँ। वक्त तो हुआ क्या घर? मस्जिद को जाने का वक्त है ना? अब कौन सी नमाज मौलाना? आज तो जुमे का दिन है ना? भाई ये हज़ार कर हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना? हाँ मौलाना। अगर कान छोड़कर मस्जिद पाऊंगा तो रोजी रोटी कहाँ से आएगी? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज रोजी रोटी के दरवाजा खोलती है और अपना काम छोड़कर रोजी रोटी के दरवाजा बंद कर देते हो। मौलाना मैं हर साल रमजान के रोजे रखता हूँ, कुर्बानी देता हूँ और मैं बैतुल हज भी कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। मगर अफसोस आपको मालूम होना चाहिए कि जिंदगी की कोई इबादत कबूल नहीं होती। मौलाना क्या हज्जे बैतुल्लाह ये नमाज से बड़ी इबादत नहीं? नहीं, एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी इबादत नमाज है। अच्छा ऐसी बात है मौलाना? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना बैना रजुली व बैना शिर्की वल कुफ्र सलात। बेशक एक मुसलमान और काफिर के बीच फर्क करने वाली इबादत नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल क्या होगा मौलाना? क़यामत
अदा करूँगा इंशाअल्लाह। कल से नहीं, आज से अदा करना, कल के क्या एक पल का भरोसा नहीं, आगा अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला से हम तमाम लोगों को सच्चा नमाजी बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Haris from 5th class to deliver a speech in Urdu about qaza haram hai. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज इस सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है एक नाजायज़ हेयर स्टाइल। हजरात, आज हमारे बच्चे और नौजवानों में एक नाजायज़ हेयर स्टाइल का लाइफ स्टाइल चल पड़ा है, जिसे हदीस की ज़ुबान में क़ज़ा कहा जाता है। अबू दाऊद की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि सर के कुछ बाल मूंड दिए गए हैं और कुछ बाल छोड़ दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो सारे बाल मूंड दो या सारे बाल रख दो। पता चला कि क़ज़ा हराम है। अहले किताब गुनहगारों का तरीका है, अल्लाह की पैदाइश को बदलने का गुनाह है। इंडोर कट, बज कट, बर्गर कट, फौजी कट, पुलिस कट, क्रू कट, नूडल्स कट, ये सब क़ज़ा की ही शक्लें हैं जो कि हराम है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी हेयर स्टाइल अपनाने और गैरों की लाइफ स्टाइल से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Now I would like to call Qasim Ali from 5th standard to deliver a speech in English about importance of education. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Qasim Ali. I am from 5th standard. Today we gathered here on the special occasion of our school, which is our school annual day. I am here to express my views about importance of education. Education is extremely necessary for all. No good life is possible without education. Education is a means of achieving a world of peace, justice, freedom, and equality for all. Education helps everyone to develop critical skills like decision making, mental ability, problem solving, and logical thinking. Education helps us to teach necessary morals, good manners, and wise ethics to others. In Islamic way, a good education is constructive, which creates our future. This quality education we are gaining in Iqra International School. We are taught here the worldwide education and as well as Islamic education, by which we can be able to build our future here as well as at the day of judgment. The aim of education is very vast and makes a person good person. In providing a good level of education, teachers play a very important role. My school plays an important role in my life. What we learn through our parents and teachers goes with us throughout the life, which we again pass
pass on to our next generation. At the last, I conclude that Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Seeking knowledge is compulsory upon every Muslim. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I would like to call first class girls to recite a poem. LKG and UKG girls to recite a poem. اور دین کا علم. علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، دونوں کو حاصل کرنا فرض ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دنیا کی تعلیم پر دین کی تعلیم کو اونچا مقام حاصل ہے. قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، کہ اپنے بچوں کو انجینئر کیوں نہیں بنایا. قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ اپنے بچوں کو سائنٹسٹ کیوں نہیں بنایا، مگر روز قیامت یہ سوال ضرور ہوگا کہ دین کی تعلیم کیوں نہیں سکھایا، قرآن کیوں نہیں سکھایا. قیامت کے دن یہ سوال ضرور ہوگا ارکان اسلام اور ارکان ایمان کیوں نہیں سکھایا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم روزانہ اقرا انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتے ہیں. نورانی قاعدہ، ناظر قرآن، حفظ قرآن، حدیث، دعائیں اور اردو رائٹنگ اور ریڈنگ. اس کے علاوہ آداب و اخلاق اور اسلامی نظمیں اور ترانے بھی سیکھتے ہیں. محترم حضرات، اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم ضرور ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، مگر سب سے پہلے مسلمان بنو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MashaAllah, it's an informative speech. How Islamic education is important. Now I would like to call Abdul Hafiz from 5th standard to deliver a speech in Urdu about photography. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے فوٹوگرافی حرام ہے. محترم حضرات،
اسلام میں فوٹوگرافی بہت بڑا گناہ ہے. جاندار کی تصویر بنانا کپڑے پر ہو یا کاغذ پر, دیوار پر ہو یا کسی چیز پر, لکڑی سے بنائے یا پلاسٹک سے, مٹی سے بنائے, ہر قسم کی تصویر بنانا حرام ہے. ہاں مجبوری میں جائز ہے, جیسے آدھار کارڈ, ID کارڈ, پاسپورٹ وغیرہ. آج کل لوگ جگہ جگہ بڑی شان سے یوں تصویر لیتے نظر آ رہے ہیں گویا کہ گناہ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوٹو بنانے والے کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا تصویر میں روح ڈالو, وہ ڈال نہیں پائے گا. یہ ایک اور حدیث ہے, جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کا وقت طے کیا, وقت پر نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے. اسی دوران آپ نے دیکھا پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہے. آپ نے جیسے ہی باہر بھگایا جبریل اندر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر کرنے کا ریزن پوچھا. جبریل نے کہا ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویر اور کتا ہو. سبحان اللہ, پیغمبروں کے سردار کے گھر میں فرشتوں کے سردار نہیں آئے. اسی لیے اپنے گھروں کو چیک کیجیے اور تصویروں کو نکال پھینکیے, ورنہ ہمارے گھر رحمت کے فرشتوں سے محروم بے برکت ہو جائیں گے. جانے انجانے میں آج ہمارے گھروں میں تصویر آ گئی ہے. نیوز پیپروں پر, کیلنڈروں پر کوئی باپ دادا کی تصویر لگاتا ہے, کوئی اولیاء کی, کوئی سیاستدان کی, کوئی کسی بابا کی, کوئی بچوں کی, کوئی جانوروں اور پرندوں کی. ذرا سوچئے روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سب تصویروں میں روح ڈالنے کا حکم دے گا, جب کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عظیم گناہ سے بچائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Parents are the most valuable gift from Allah. Here is first class Atia Parveen who will come forward and deliver speech about parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Atia Parveen. I am studying first class. I am telling about parents. Parents are Allah gift to us. My parents are very loving and caring. They teach me good manners. They help me in my studies. I also provide my parents. My father's name is Abdul Ziaul Haq. My mother's name is Sheikh Nilafal. I provide my lolly parents. Azad Kallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I would like to invite Hafizunnisa from 6th class to deliver a speech in Urdu about Fuzul Kharchi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihil kareem amma ba'd. آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے فضول خرچی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ جائز راستوں میں ضرورت سے زیادہ خرچنا اور ناجائز راستوں میں 1 روپیہ بھی خرچنا فضول خرچی ہے. دعوتوں میں حد سے زیادہ کھلانا پلانا اور بچا بچا کر پھینکنا فضول خرچی ہے. موبائل اور ٹی ویوں پر ضرورت سے زیادہ خرچنا اور پیسے دے کر ناچ گانا مولنا فضول خرچی ہے. موٹر سائیکل اور سواریاں خریدنے میں بے حد پیسہ لٹانا فضول خرچی ہے. گھر بنانے میں جتنا پیسہ خرچتے ہیں اس سے زیادہ گھر کو سجانے میں پیسے لگا دیتے ہیں. جوتے اتنے زیادہ کہ ایک ریک بھرا پڑا ہے. کپڑے اتنے زیادہ کہ زندگی بھر پہنے تب بھی ختم نہ ہو. حالانکہ اکثر صحابہ ایک کپڑے میں پوری زندگی گزار لیے تھے. یہ کچھ فضول خرچی کے مظاہر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فضول خرچی سے حفاظت فرمائے, آمین.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I would like to invite Zia from 6th standard to deliver a speech in Urdu about Islami Mahinon ke naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulihil Kareem amma ba'd. آج اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی مہینوں کے نام. جنوری، فروری، مارچ وغیرہ یہ کرسچنوں کے مہینوں کے نام ہیں جو اصل میں رومیو بدھوں کے نام ہے. اور سنڈے، منڈے وغیرہ یہ ان کی دیوی دیوتاؤں کے نام ہے جو ہمارے بچے کو یاد ہے. مگر افسوس ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں ہمارے اسلامی مہینوں کے نام معلوم نہیں. تو چلیے میں بتاتی ہوں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. ان کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اسلامی مہینوں سے اسلامی امور جڑے ہوئے ہیں. ہماری عبادت ان مہینوں سے جڑی ہوئی ہے. ان کو یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As we all know that nowadays every child have been eating junk food or some kind of food regularly. Due to this, they are not getting right amount of nutrients. Here are some students are going to perform a skit on balanced diet. It shows how it is important in our daily life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is important in our daily life. Now let's see what will happen at Hassan Ali's house.
We need support from all of us. I have a big basket that the balance sheet has all the nutrients came to us and explained me how important it is to eat a balance sheet with the right amount of nutrients. MashaAllah, really it's so sacred. See who is a fellow? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Abad Ustad. Here are all my routines. We are here to convince you to know the importance of balanced diet in your daily life. Yes, I have all in my dream last night. I understood the importance of eating balanced diet. Jazakallah khairan for your guidance. Okay, fine. Take it from me. From today onwards, everyone make sure to take balanced diet with right amount of nutrients to keep our body healthy and fit. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, As-salatu was-salam ala Rasulihil Kareem, amma ba'd. आज के इस सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है नाजायज़ लिबास। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन, क़यामत के करीब ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। कपड़े पहनकर भी नंगी, वो कैसे? वो 3 किस्म के लिबास हैं। नंबर 1, छोटा लिबास, जिससे आधा जिस्म छुपा और आधा जिस्म खुला हो। नंबर 2, टाइट फिट लिबास, जो जिस्म से चिमटा हो, जैसे लेगिन वगैरह। नंबर 3, बारीक और नेट वाला लिबास, ऐसा लिबास के कपड़ों के सुराखों से बदन झांक रहा है। इस तरह के लिबास के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रिहहा, ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी उनको नसीब ना होगी। शायर ने क्या खूब कहा, ये दौर तरक्की है या के दौर जिहालत, ये दौर तरक्की है या के दौर जिहालत, कपड़ों के दरीचों से बदन झांक रहा है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now I am inviting girls to play an act on fake friendship. अचानक एक भालू सामने आया। एक मित्र पेड़ पर चढ़कर छुप गई, दूसरी मित्र पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी मगर नाकाम हो गई। एक क्षण सोचकर जमीन पर लेट गई और अचल रह गई। भालू उसके पास आया, मुंह और कान सूंघा, मरा समझकर चला गया। थोड़ी देर बाद पहली मित्र पेड़ से उतर आई, दूसरी से पूछी, मेरा लगता है कि भालू से तुमको कुछ उपदेश मिलेंगे, जरा हमें भी बताइए। झट दूसरी कहने लगी, हाँ, भालू का कहना है कि मुसीबत में जो मित्र साथ छोड़कर भाग जाता है, उस पर भरोसा रखना मूर्खता है। यह बात सुनकर पहली मित्र पछताई। कुछ क्षण बाद मित्र से उसे क्षमा मिली। ठीक है। दोनों खुशी से घर लौटे। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ देता हो, और बुरा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ देता हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। Do you know what Islam is? It's a way of life for all. It is taught in the Quran for big and small. A way of life, a way of life, a
Islam is a way of life, a complete way. Islam solves all our problems. Allah leave the stones at all. Perfect way, the flaws at all, and the laws of Allah. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way. Do you know what Islam is? It's a way, a life for all. It is taught in the Quran, the big and small. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way. It's a way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way. It's a complete way. It's a complete way. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Now I am inviting Rumana from 4th class to deliver a speech in Urdu about Char Najayez fashion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalam ala rasulil kareem amma baad. آج کی اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے چار ناجائز فیشن. اسلام میں مہندی، خوشبو، پھول، زیورات وغیرہ جائز فیشن کی ضرور اجازت ہے، مگر صحیح مسلم کی حدیث میں چار ناجائز فیشن کو اپنانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. وہ یہ ہے: نمبر 1 گودنا یعنی ٹیٹوز بنانا، نمبر 2 نقلی بال بنانا، نمبر 3 آئی بروز کو تراشنا، نمبر 4 خوبصورتی کے لیے دانتوں کے بیچ گیپ بنانا. یہ سب بیوٹی پارلر کا کلچر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حرام کاموں سے بچائیں، آمین. غور سے سننے کے لیے بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now I would like to call Arshia Kausar from 6th standard to deliver a speech in English about school. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalam ala rasulil kareem amma baad. It's a pleasure to stand before you all today. Every day is a new day with full of opportunities. Today I am here to share a few words about my school. Schools are a place where we get to make friends, learn new things and grow every day. In fact, it is so hard to imagine without school. My school plays main role in my life. My school name is Iqra International School, in which I have been studying. My school provides Muslim children excellent quality education for their overall development. My school taught moral values, self-discipline and various skills to face the dynamic challenge and opportunities of life with care, confidence. Islamic ethos as per the Quran and Sunnah guidelines are encouraged in students in the school. Alhamdulillah, my school provides an environment which can students learn and understand the way of life according to Islam, including subjects like mathematics, science, social, English, etc. English is a medium of instruction and Arabic is an optional language. In addition to general subjects, we have Islamic studies, which includes Quran and Nurani Qaida with Tajweed and Qiraat. We will taught Seerah of Prophets, Sahabas, Hadith studies, duas, etc. Weekly we have competition named Anjuman Iqra, by which we get rid of stage fear. Regularly we have Jummah Khutbah with our Maulanas. Daily we have an assembly that is unique from others and includes worldwide knowledge and Islamic knowledge. We will train in public speaking skills and techniques
lyrics in English, as well as Urdu, Telugu, Hindi and Arabic. My school gives all-round development of a child. We are encouraged to excel in sports games to make our physical and mental fitness. Twice a week during school hours, we have compulsory karate classes. We will obtain a different belt by participating in various events. In addition to this, all students get medical checkup with medical investigation by reputed and pediatricians. As my school is one of the best school in the city, Alhamdulillah, I am very thankful to our respected principals and Maulanas, teachers and all. I am proud of my school. I love my school very much. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I am inviting Sadia from 8th standard to deliver a speech in Urdu about Islami burqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salam ala rasulihil kareem amma ba'd. آج سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی برقع. محترم حضرات و خواتین، برقع پہننے کا مقصد کیا ہے؟ چھپانا. کیا کیا چھپانا؟ بدن کو چھپانا، لباس کو چھپانا، زیب و زینت کو چھپانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ کلھا عورہ، عورت سر سے لے کر پیر تک چھپانے کی چیز ہے. معلوم ہوا کہ اسلامی برقع وہ ہے جو بالکل سیدھا سادہ ہو، اس پر کوئی زیب و زینت نہ ہو، ایمبرائڈنگ، چمکیاں، پھول، پھنے یا لٹکتے ہوئے کوئی جھالر وغیرہ نہ ہو، اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ آگے پیچھے سے عورت کی اونچ نیچ ظاہر نہ ہو. مگر افسوس آج مارکیٹ میں ملنے والا ہر نئے ماڈل کا برقع ہماری عورتیں پہن لیتی ہیں، جو اصل میں برقع نہیں، برقعے کا جنازہ ہوتا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا، کالے برقعے کو بھی ایک فتنے تازہ کہیے، کالے برقعے کو بھی ایک فتنے تازہ کہیے، برقع نہیں برقعے کا جنازہ کہیے. اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو سیدھا سادہ اور اسلامی برقع پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now I would like to invite Rahimun Nisa from 7th standard to deliver a speech in Urdu about suicide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalam ala rasulihil kareem amma ba'd. آج اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے خودکشی. اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، رو کر گزار دے یا ہنس کر گزار دے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اور اپنے جانوں کو ہلاک مت کرو، جو ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ جان اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر لینا نعمت زندگی کی بہت بڑی ناشکری ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. زندگی آزمائشوں اور تکلیفوں کا نام ہے، یہاں قدم قدم پر صبر کرنا پڑتا ہے. مگر افسوس لوگ بے صبرے ہوتے جا رہے ہیں. قرض کا بوجھ بڑھ گیا، خودکشی کر لیے. اسکول میں فیل ہو گئے، خودکشی کر لیے. سسرال میں کوئی ٹارچر کیا، خودکشی کر لیے. ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، خودکشی کر لیے. بچوں نے غلط قدم اٹھایا، خودکشی کر لیے. کوئی زہر پی لیتا ہے، کوئی ریل کی پٹریوں پر دم توڑ دیتا ہے، کوئی پھانسی ڈال لیتا ہے، کوئی پانی میں گر کر سوسائڈ کر لیتا ہے. یہ ساری خودکشی کی ہی شکلیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی جان و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now I am inviting Safia Sufi of 8th standard to deliver a speech in Urdu about riba haram hai. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ربا حرام ہے. ربا عربی زبان کا لفظ ہے جسے اردو میں سود، انگلش میں انٹرسٹ اور تیلگو میں وڈی کہتے ہیں. ہم گھر بنانے کے لیے، سواری خریدنے کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے بہت آسانی سے سود پر پیسہ لے لیتے ہیں.
سود ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے ایک امیر زیادہ پیسوں کی وجہ سے امیر ہوتا جاتا ہے اور غریب کم پیسوں کی وجہ سے غریب ہوتا جاتا ہے۔ بینک اصل میں غریبوں کا خون چوس کر امیروں کو دیتی ہے، اس لیے سود اسلام میں حرام ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سود کے 70 درجے ہیں؟ ان میں سب سے ہلکا درجے کا گناہ یہ ہے جیسے کوئی اپنے ماں سے نکاح کر لے یعنی زنا کرے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کی ہر شکل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Now I would like to call Nafisa from 7th standard to deliver speech in Urdu about Waqt ki ahmiyat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، اللہ نے تیرے عمر کی کان گھٹا دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ وقت کی قسم کھایا ہے، کہیں صبح کے وقت کی قسم، کہیں شام کے وقت کی قسم، کہیں رات کے وقت کی قسم، کہیں دن کے وقت کی قسم، کہیں فجر کے وقت کی قسم، کہیں عصر کے وقت کی قسم۔ حضرات، فرصت کے وقت کو غنیمت جانو بزی ہونے سے پہلے، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، پھول مرجھا کے پھر مسکراتا نہیں۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے ترسے گا کہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، مگر افسوس دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ہم بڑی مختصر عمر لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی۔ اس زندگی کو رب کی بندگی میں لگاؤ، آخرت سنور جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آخرت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ انسانی زندگی پانی کے بلبلے اور برف کی طرح تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اور انسان اس بات سے بے خبر ہے۔ مثل برف ہو رہی ہے عمر کم، مثل برف ہو رہی ہے عمر کم، دن بدن لمحہ بلمحہ دم بدم۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ladies and gentlemen, now here is Ashra Fatima from 5th class with her beautiful voice. She is going to present a dua of Quran Padhao, which shows how it is important for every human. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن
وبرکاتہ. chief guests and the valuable parents who spared time for their busiest schedule to grace the occasion. Jazakallahu khairan. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us our future. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام علیکم. میں گزارش کرتا ہوں کہ پیچھے سے 2-4 خواتین اٹھ کے جائیں، سب ایک ساتھ نہ اٹھے. مہمان جو بھی آئے ہیں